سوال یہ ہے کہ انجیکشن اور ڈرپ لگانے سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ انجیکشن اور ڈرپ چڑھانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چیزیں شریعت نے مجبوری میں، بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے جائز قرار دی ہے۔ لہذا جو انسان مریض ہے یا جس کے لیے انجیکشن اور ڈرپ لگانا ضروری ہے، وہ اگر لگاتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے تعلق سے، کہ جو عورت حمل سے ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو، یا جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو، تو ایسی عورت روزہ رکھے گی یا روزہ نہیں رکھے گی؟ ایسی عورت کے لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر اسے حاملہ عورت کو اپنے یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو، یا دودھ پلانے والی ہے، اسے یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میرے دودھ نہیں آئے گا، اور میرے دودھ کے علاوہ میرے بچے کے کھلانے پلانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو شریعت ان عورتوں کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھے، لیکن رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ ہاں، اگر انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، نہ حاملہ عورت کو اپنی جان کا خطرہ ہو، نہ بچے کو نقصان پہنچنے کا کوئی خطرہ ہو، نہ غالب گمان ہو، وہ بالکل تندرست ہو، روزہ رکھنے سے اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اسے بھی اپنے بچے کو دودھ پلانے سے کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوگی، تو ان عورتوں کے لیے پھر روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر اس کے باوجود انہوں نے روزہ توڑا تو وہ گناہگار بھی ہوگی، اور روزے کی قضا کے ساتھ انہیں کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا روزہ نہ رکھنے کی بنیاد پر روزے کا فدیہ ہر کوئی دے سکتا ہے، یا یہ شریعت کا حکم مخصوص لوگوں کے لیے ہے؟ دیکھیے، اگر ہر کوئی انسان کے جس نے روزہ چاہے عذر کی وجہ سے نہ رکھا ہو، چاہے بغیر عذر کے نہ رکھا ہو، یہ فدیہ شریعت نے ہر کسی کے لیے نہیں رکھا۔ شریعت میں فدیہ صرف اس انسان کے لیے ہے کہ جو شیخ فانی ہو۔ شیخ فانی کا مطلب اتنا بزرگ اور بوڑھا انسان کہ جس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی ہمت اور سکت نہ ہو، اور نہ آئندہ کوئی امید ہو کہ یہ انسان صحیح ہو سکتا ہے اور صحیح ہو کر اپنے روزوں کو رکھ سکتا ہے۔ تو جو انسان اس قدر بیمار ہو، معذور ہو، پریشان ہو کہ جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور نہ آگے کوئی رکھنے کی امید ہو، تو اس انسان کے لیے شریعت نے فدیہ رکھا ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کا فدیہ، یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار ادا کرے گا، یا پھر ایک فقیر کو صبح اور شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا۔ اور اسی طرح وہ انسان کہ جو کسی ایسی مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے کہ اس مہلک بیماری سے تجربہ اس بات پر شاہد ہو کہ لوگ ٹھیک ہوتے ہی نہیں، تندرست ہوتے ہی نہیں ہیں، اور وہ بیماری انسان کی جان لے کر ہی اس کا پیچھا چھوڑتی ہے، اور اس انسان کے صحیح ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے، اس طرح کی کسی بیماری میں کوئی انسان اگر مبتلا ہو اور روزہ نہ رکھ سکتا ہو، تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ لیکن یہ حضرات بھی اگر کسی بھی طریقے سے اگر فدیہ ادا کرنے کے بعد اگر تندرست ہو جائیں، صحت مند ہو جائیں، تو پھر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے روزوں کی قضا رکھے، اور جو فدیے انہوں نے دیے ہیں وہ ان کی طرف سے نفلی صدقوں میں شمار کیے جائیں گے۔